ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے کے باوجود دنیا کے اندر مسلمان کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، دنیا کے اندر مسلمان کی عزت کم ہوتی جا رہی ہے، دنیا کے اندر مسلمان کو جو ہے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کا کردار تو ایسا ہونا چاہیے، مسلمان کو دیکھ کر لوگوں کی زبانوں پر ہو دیکھو وہ جو ہے مصطفیٰ کا امتی جا رہا ہے، مسلمان جا رہا ہے، یعنی مسلمان کا کردار جو ہے وہ اس حد تک خالص ہونا چاہیے، اس حد تک ستھرا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی مثالیں دیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کریں۔ لیکن آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر عزت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود دین سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے اعمال صالحہ سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل نہیں ہونے دیا، زبان کے مسلمان رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب قیامت قریب ہوگی، فرمایا اس وقت اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود رد پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر محبت و عقیدت، ادب و احترام، عاجزی اور انکساری کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان کے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات وحدہ لا شریک نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ایک نصاب اور ایک ضابطہ حیات نازل فرمایا، جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے، یہ قرآن پاک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے زندگی گزارنے کے اصول اور انسان کی کامیابی اور ناکامی کے
جو اصول ہیں وہ بھی واضح فرما دیے۔ قرآن مقدس پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس قرآن مقدس کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے اندر تشریف لا کر اس قرآن مقدس کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور اس قرآن مقدس کے اسرار و رموز جو ہیں وہ امت تک پہنچائے کہ رب العالمین حکم الحاکمین اس امت سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے اور کس چیز پر عمل کرنے کا اللہ حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو جب انسان مسلمان بندہ مومن رب العالمین حکم الحاکمین کی اس لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ قرآن مقدس جو ہے اس کا مقصد نزول کرنے کا، نازل کرنے کا صرف یہ نہیں ہے کہ اس قرآن مقدس کو ہم صرف تلاوت کریں، یا ہم میں سے کسی کا کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کی تلاوت کریں۔ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے، برحق ہیں کہ قرآن مقدس کی تلاوت پر بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی میری امت کا کوئی فرد اس قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو رب العالمین حکم الحاکمین اس تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف کے بدلے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کر کے اس کے ثواب کو کسی اپنے فوت شدہ کے لیے ایصال کرتا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب اللہ اس مرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن قرآن مقدس کے نازل کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف اتنے تک محدود نہیں۔ قرآن مقدس اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہے کہ قرآن مقدس کو پڑھا جائے، یہ قرآن مقدس کا حق ہے ہمارے اوپر، امت مصطفیٰ کے اوپر جو قرآن مقدس کو اللہ نے نازل فرمایا، اس کے جو حقوق بیان فرمائے اللہ نے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کہ اس قرآن مقدس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور دوسرا ہے کہ اس قرآن مقدس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھا بھی جائے، اور پھر سمجھنے کے بعد پھر اگلا تیسرا نمبر ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور جن باتوں سے قرآن نے منع فرمایا ان سے بندہ رک جائے، اور جن باتوں کا اللہ نے قرآن مقدس کے اندر حکم دیا ہے اس پر عمل کی کوشش کی جائے۔ لیکن ہم نے اس قرآن مقدس کو صرف جو ہے وہ تلاوت تک محدود رکھ دیا، صرف اور صرف ہم نے اس قرآن مقدس کو مردوں کو بخشوانے کے لیے اس کی تلاوت کرنے تک ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے، حالانکہ یہ قرآن زندوں کی زندگی بدلنے کے لیے آیا تھا۔ یہ قرآن مقدس زندوں کی زندگی بدلنے کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا، تو ہم نے صرف اس قرآن مقدس کو ہے جو وہ صرف تلاوت تک محدود کر دیا، اور تلاوت بھی آج کے دور میں اس کو پڑھنا، اس کو کھولنا، اس کی تلاوت کرنا،
یہ بھی جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، محدود ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن مقدس کے نسخے موجود ہیں، لیکن ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ہم اس قرآن مقدس کو کھولیں، پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ ہمارے پاس دیگر کاموں کے لیے ٹائم ہوتا ہے، لیکن قرآن مقدس کھولنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں اس قرآن سے پیار کرنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو قرآن مقدس کی سورہ مبارکہ مشہور سورۃ العصر جو ہے وہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ تفاسیر کے اندر، جس طرح کہ تفسیر کبیر کے اندر حضرت امام فخر الدین رازی نے، کہ یہ سورۃ العصر جو ہے یہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی دستور کا ایک خلاصہ ہے۔ یعنی اگر جتنے بھی اسلامی تعلیمات ہیں، جتنے بھی اسلامی قوانین ہیں، ان کو اگر خلاصے کے طور پر بیان کرنا ہو تو یہ سورۃ العصر جو ہے وہ ساری تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ ہے۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ بعض مفسرین کرام نے یہاں جو ہے وہ اس کا ترجمہ وقت عصر کی قسم بھی کیا، زمانے کی قسم بھی کیا، لیکن زمانہ تو جب سے یہ دنیا بنی ہے قیامت تک یہ زمانہ اور وقت چلے گا، تو کون سا ایسا زمانہ ہے جس کی قسم اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اٹھائی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر شہر مکہ کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم اٹھائی اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ تو زمانہ بھی جس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے وہ زمانہ ہے زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کے زمانے کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے اور فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، فرمایا انسان خسارے کے اندر ہے، انسان نقصان کے اندر ہے۔ کون انسان؟ جس کو رب العالمین حکم الحاکمین نے تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ مخلوق قرار دیا۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا بے شک تحقیق ہم نے اس انسان کو اچھی تقویم کے ساتھ، احسن تقویم کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی کروڑہا مخلوقات ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو احسن تقویم فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو تخلیق فرمایا رب نے۔ تو جو رب کی تخلیق کا شاہکار ہے یہ انسان، رب العالمین حکم الحاکمین کی مخلوقات میں سے یہ ایک ماسٹر پیس ہے انسان۔ اس کے باوجود رب العالمین حکم الحاکمین کا فرمان ہے کہ ان الانسان لفی خسر،
کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ اور آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فرمایا ان تمام انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں، جو نقصان میں نہیں۔ ان کی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نشانیاں اور صفات بیان فرمائی جو اس نقصان اور خسارے سے محفوظ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، پہلی چیز فرمایا کہ ایمان کی دولت اس کے پاس موجود ہو۔ دنیا کے اندر بے شمار انسان موجود ہیں، اربوں کی تعداد میں، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہر لحاظ سے ترقی بھی ہے، لیکن اگر ایمان کی دولت ان کے پاس نہیں تو سب کچھ ہونے کے باوجود وہ فائدے میں نہیں، وہ نقصان میں۔ نقصان سے صرف، خسارے سے صرف وہ انسان بچے گا جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا، یعنی جو رب کو ماننے والا ہوگا اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام چیزوں سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہے انسان کا، بندہ مومن کا ایمان، جو اس کو خسارے سے بچاتا ہے۔ ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ایمان جو ہے وہ سب دولتوں سے بھاری دولت ہے، سب چیزوں سے قیمتی چیز ہے بندے کا ایمان۔ ایمان ہے تو پھر وہ خسارے سے بچنے والے لوگوں کی فہرست میں آ جاتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ آگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعمال صالحہ بھی اس کے پاس ہونے چاہیے۔ پہلی چیز ایمان، ایمان کی دولت ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہو، اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر اعمال صالح ہوں، وہ نیک اعمال کرنے والا ہو، اور نیک اعمال بھی اس انسان کو فائدہ دیتے ہیں جس کے دل میں ایمان کی دولت موجود ہو۔ اگر ایمان کی دولت موجود نہیں، بندہ دنیا کے اندر جتنے بھی اچھے کام کرتا رہے، اس کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کی ان نیک اعمال کا، اچھے کاموں کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ یہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتنے کتنے غیر مسلم جنہوں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے، ہسپتال بنوائے ہیں، تعلیمی ادارے بنوائے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی۔ یہ لاہور کے اندر دیکھیں، گلاب دیوی اسپتال ہے، گنگا رام اسپتال ہے، کتنا اچھا کام ہے، مخلوق خدا کی خدمت ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی ان کا اس کو بدلہ مل گیا کہ ان کا نام جو ہے وہ مشہور ہو گیا، ان کی شہرت ہو گئی۔ آخرت کے اندر اس کے اعمال کا کچھ بدلہ نہیں ہوگا جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ وہ جو کفار، جو کافر ہوتے ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی، اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں وہ، تو فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء،
فرمایا ان کے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے بندہ صحرا کے اندر جا رہا ہو. صحرا کے اندر جب بندہ سفر کر رہا ہو، تیز دھوپ ہو تو دور اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی ہے، لیکن جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پانی کچھ نہیں ہوتا، وہ صحرا کے اندر سورج کی تپش سے محسوس ایسے ہوتا ہے. تو فرمایا کفار کے اعمال جو ہے وہ ان کی وقت اتنی ہی ہے، ان کی ویلیو اتنی ہی ہے، لیکن جو بندہ مومن ہوگا جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، وہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. فرمایا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، فرمایا وہی لوگ جو ہیں وہ خیر البریہ. یعنی نیک اعمال کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے، نیک اعمال کی جزا پانے کے لیے آخرت کے اندر ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایمان والا ہو. تو جس نے اعمال صالحہ کیے، ایمان کی دولت اس کے پاس ہوگی، تو فرمایا رب العالمین احکم الحاکمین نے وہ دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. رب العالمین احکم الحاکمین کا قرآن ہے، خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا، اور رب العالمین احکم الحاکمین نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. فرمایا جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، جن کے پاس اعمال صالحہ بھی نہیں، فرمایا وہ انسان خسارے کے اندر ہیں، وہ انسان نقصان کے اندر ہیں. وہ دنیا کے اندر جتنے بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لیں، جتنی بھی دولت ان کے پاس ہو، جتنی بھی شہرت ان کے پاس ہو، جتنا بھی مال ان کے پاس ہو، جتنی بھی فیکٹریاں ان کے پاس ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں تو خالق نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا اس خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کیے، اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کیے، اپنی زندگی کے اندر اعمال صالحہ کیے. ایمان کی دولت بھی ان کے پاس اور اعمال صالحہ کا خزانہ بھی ان کے پاس ہے. تو رب العالمین الحاکمین فرماتا ہے کہ جنہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ دونوں کو اکٹھا کیا، فرمایا وہ دنیا کے اندر بھی بہترین زندگی حاصل کریں گے اور اللہ ان کو آخرت کے اندر بھی بہترین زندگی عطا فرمائے گا. خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا جو کوئی بھی اعمال صالحہ کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اعمال صالحہ کرے، نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، نیکی والی زندگی بسر کرے، گناہوں سے اپنا دامن بچا کے رکھے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، اور فرمایا وہو مؤمن، اعمال صالحہ کرنے والا ہو، ایمان کی دولت اس کے پاس ہو، تو رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا وہ دنیا کے اندر اس طرح کی زندگی بسر کر کے جائے گا. تو فرمایا جب آخرت کے اندر ہماری بارگاہ میں پیش ہوگا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو اپنی بارگاہ سے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے. پاکیزہ زندگی اگلے جہان کے اندر ملے گی جنہوں نے دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کیے. آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن
امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے کے باوجود ہم جو ہے مسلمان، آج کا مسلمان جو ہے وہ نقصان اور خسارے کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، دنیا کے اندر مسلمان کی عزت کم ہوتی جا رہی ہے، دنیا کے اندر مسلمان کو جو ہے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کا کردار تو ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمان کو دیکھ کر لوگوں کی زبانوں پر ہو، دیکھو وہ جو ہے مصطفیٰ کا امتی جا رہا ہے، وہ مسلمان جا رہا ہے۔ یعنی مسلمان کا کردار جو ہے وہ اس حد تک خالص ہونا چاہیے، اس حد تک ستھرا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی مثالیں دیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کریں۔ لیکن آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر عزت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود دین سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے اعمال صالحہ سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل نہیں ہونے دیا، ہم زبان کے مسلمان رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت قریب ہوگی تو فرمایا اس وقت اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، مسلمان صرف نام کے رہ جائیں گے۔ آج اگر ہم اپنے کردار پر غور کریں، اللہ نے تو فرمایا نا کہ اگر خسارے سے بچنا ہے تو 4 خصوصیات، ایمان، اعمال صالح، اور آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات پر ڈٹ جائے، صبر کی تلقین کرے، صبر پر عمل کرے۔ لیکن پہلی 2 باتوں پر زور ہے، ایمان اور عمل صالح۔ خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے ایمان اور عمل صالح۔ لیکن آج ہم صرف نام کے مسلمان، جو آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، اسلام جو ہے وہ صرف رسم کے طور پر رہ جائے گا، نام کے طور پر رہ جائے گا، مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، میں اپنے میں جھانکوں، آپ اپنے میں جھانکیں، دیکھیں کہ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام پر عمل کتنا ہے؟ ہمارا اسلام پر عمل کتنا ہے؟ یہ قرآن مقدس کو اللہ نے نازل فرمایا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، لیکن ہم نے اس قرآن کو نہ کبھی سمجھا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور نہ ہی اس قرآن مقدس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی۔ ہم نے اس قرآن مقدس کو بھی صرف تلاوت تک محدود کر دیا، اس قرآن مقدس کو صرف ہم نے مردے بخشوانے تک محدود کر دیا، حالانکہ یہ قرآن مقدس یہ عمل کی کتاب تھی، یہ پورا ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے۔ لیکن ہم نے کبھی قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا، ہم نے اپنی خواہشات نفس کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پہلے رکھا ہے، اس کو پریفرنس دی ہے۔ دنیا کے اندر جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، زندگی کے اندر کئی مواقع ہماری زندگی کے اندر ایسے آتے ہیں، خوشی کے بھی آتے ہیں اور غم اور دکھ کے بھی آتے ہیں، لیکن نہ تو ہمیں خوشی کے موقع پر اسلام یاد رہتا ہے، نہ دکھ کے موقع پر اسلام یاد رہتا ہے۔ خوشی کا موقع آئے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی کی بچے کی شادی ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟
کیا اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اسلام کا درس کیا ہے، اسلام کا سبق کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ہمیں تعلیمات کیا دی ہیں؟ اس وقت ہم یہ کہتے ہیں شادی کا موقع ہے، ٹھیک ہے، جو ہوتا جب سب کچھ کر لو۔ آج ہمارے گھروں میں بے برکتی، ہمارے رشتوں میں بے برکتی، ہم بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو شادی کے بعد زندگی کے اندر سکون نہیں ہوتا، اور کئی گھر تو وہ چلتے ہی نہیں ہیں۔ کس وجہ سے نہیں چلتے؟ کہ ہم نے نہ اپنی زندگی کے اندر دین اسلام کو داخل نہیں کیا، ہم نے نہ شادی دین کے مطابق کی، نہ زندگی دین کے مطابق بسر کی، نہ ہم نے دین سیکھا کہ اس موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہم اس وقت اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، یہ خوشی دا موقع جو چھڈو ساریاں چیزاں۔ اور اگر کوئی بیچارہ بندہ ایسا ہو بھی نا جو دین کا درد رکھنے والا گھر کے اندر موجود ہو، اگر وہ کوئی بات بھی کرے تو اس کہتے ہیں بابا تو رہن دے ہاں، چاچا تو رہن دے ہاں، اگر خوشی دا موقع کرن دو سب کچھ۔ جب تک مسلمان دین کے مطابق زندگی بسر کرنا نہیں شروع کرے گا، اس وقت تک مسلمان وہ اپنی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے، تمام امتوں میں سے افضل امت ہے یہ مسلمان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تم لوگوں میں سے بہترین امت ہو، کس وجہ سے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ دو کوالٹیاں ہمیں بہترین امت بناتی ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو جب بندہ خود نیکی نہ کر رہا ہو تو دوسرے کو نیکی کا حکم کیسے دے؟ جب خود برائی کر رہا ہو دوسرے کو برائی سے کیسے روکے؟ تو اس لیے اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کے اندر اور آخرت کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ ایمان کی دولت تو ہمیں اللہ نے عطا فرما دی، اور اس کے اندر ہمارا کمال نہیں کہ ہم اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اور اس عظمت کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کر کے اعمال صالحہ کو اپنانا چاہیے، تو پھر ہم اس نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر بندے کا نقصان ہو پورا ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر نقصان ہو، مال چلا جائے، دولت چلی جائے، فیکٹری میں نقصان ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہم اس چیز کو نقصان سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ نقصان ہو جائے تو یہ پورا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آخرت کا نقصان ہو گیا، قیامت والے دن ہمیں اگر ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا تو اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ، اور پھر یہ قرب قیامت کا جو زمانہ ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے۔ یعنی اس زمانے کے اندر جہاں دنیا کے اندر مال کے ڈاکو، دولت کے ڈاکو، عزت کے ڈاکو موجود ہے، آج کے دور میں ایمان کے ڈاکو بھی موجود ہے، جو ہمارے ایمان کو سلب کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو غصب کرنے کے لیے
سہارا وہ بھی کس چیز کا لیتے ہیں؟ قرآن کا، حدیث کا سہارا لے کر جو ہے وہ ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے آج کے دور میں ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور ایمان کے ساتھ ساتھ ہم اعمال صالحہ کو اپنائیں، نیک اعمال کریں، تاکہ ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہو اور آخرت کی زندگی بھی خوبصورت ہو۔ اسلام پر عمل کرنا ایک وقت میں مشکل لگتا ہے، لیکن وہ چند دن کی مشکلات انسان اگر برداشت کر لے، گوارا کر لے، تو پھر جو آخری زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، وہ انسان کی سکھی زندگی ہو جائے گی، وہ کامیاب زندگی ہو جائے گی۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا انسان خسارے سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعمال صالحہ کرے اور حق بات پر ڈٹے اور صبر کرے، دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین کرے۔ جب ایسا عمل کر کے بندہ دنیا سے جائے گا، پھر وہ اگلے جہان کی زندگی اس کی کامیاب زندگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ما علیہ الا البلاغ۔